دوستو یہ جو مجھے سروے ملا ہوا ہے ابھی، اور اس کا پہلا ہی کویسچن آپ کے سامنے ہے جس میں وہ مجھے کچھ پوچھ رہا ہے۔ دیکھیں کہ یہ سروے مجھے کیسے ملا تھا۔ یہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ سروے ٹائم کا سروے تھا، اور یہاں پہ اس نے مجھے پوچھا کہ واٹ از یور جینڈر، تو میں نے اپنے مطابق یعنی میل کے اوپر نشان لگایا ہے، اور آپ یہ اپنے مطابق نشان لگائیں گے۔ جیسا میں نے اپنے مطابق جینڈر پہ نشان لگایا، اسی طرح وہ ایج کی جو کلاس ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ کتنی ایج ہے تمہاری، تو وہ میں یہ بتا رہا ہوں اس کو سلیکشن کر کے کہ 35 سے 40 سال میری عمر ہے۔ اس کے بعد یہ سروے جو مجھے ملا ہے یہ ویلتھ پرسیپشن 2022، اور آپ سب سے نیچے جا کے ٹائم دیکھ سکتے ہیں کہ 10/10/2022 کو یہ مجھے سروے ملا ہے، اور میں نے اس کی اس لیے ویڈیو بنائی ہے تاکہ بہت سارے دوست یہ جان سکیں کہ یہ جو سروے ہوتے ہیں یہ کس طرح ملتے ہیں۔ اور آپ پوچھتا ہے کہ آپ کا جو پروفیشن ہے وہ کون سا ہے، آپ بزنس اونر ہو کیا ہو۔ یہاں پہ آپ کو میں ایک بات اکثر ہی کہتا رہتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں لگتی دوستو، تو آپ ویڈیو کو سٹاپ کریں اور اس کویسچن کو پڑھ کے پھر اس کا آپ نے جواب دینا ہے۔ جیسا اس نے مجھے پہلے کویسچن میں پوچھ لیا تھا کہ آپ کا جینڈر کیا ہے، ڈیٹ آف برتھ، تو ڈیٹ آف برتھ آپ نے بالکل صحیح سلیکشن کرنی ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ میں یہ سروے نہیں کر سکتا، جی میں نے پہلے سروے نہیں کیا تھا۔ او بھائی میرے، او میری بہن، او میرے ویورز، او میرے ساتھیوں، سروے میں نے بھی کبھی نہیں کیا تھا۔ جب سروے میں نے کبھی نہیں کیا تو میں کیسے کرنا شروع ہو گیا ہوں، میں کس طرح یہ سروے کر کے پیسے بناتا ہوں۔ بھائی سوچنے کی بات ہے، میں نے یہاں سے ہی سیکھا ہے۔ اب مجھے تقریباً اس کمپنی میں کام کرتے ہوئے تقریباً 2 سال ہو چلے ہیں، 2 ماہ کے بعد مجھے پورے 2 سال ہو جائیں گے۔ اب یہ جو ٹائم باکس ہے نا، یہ آسٹریلیا بیس کمپنی ہے اور بڑی نائس کمپنی ہے۔ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اس کے سوال دیکھیں کہ وہ ویلتھ کے متعلقہ ہیں کہ آپ اپنی دولت کو کس میں انویسٹ کریں گے، کتنا انٹرسٹ لیتے ہیں، میں کس پہ نشان لگاتا ہوں۔ آپ ویڈیو کو سٹاپ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو کبھی یہ آپ نے نہیں سوچنا جی میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ دیکھو بھائی، آپ 1 بار فیل ہوں گے، آپ 2 بار فیل ہوں گے، آپ 3 بار فیل ہوں گے، اور آخر کار جو ہے وہ آپ کامیاب ہوتے جائیں گے۔ دیکھو ہر سوال کو شاید میں بھی صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتا ہوں، آپ بھی شاید صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پائیں گے، لیکن پھر بھی یہ سروے ملتا ہے۔ میں آپ کو آخر پہ چل کے بتاؤں گا، اور میں آپ کے ساتھ یہ سیٹنگ بار بار دہراتا رہوں گا کہ کس جگہ پہ کون سی سیٹنگ کریں گے تو آپ کو کون سا سروے ملے گا۔ یہ جو سروے میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، سکرین پہ ملاحظہ فرمائیے، ویڈیو کو سٹاپ کر کے دیکھیے کہ میں کس سوال کا کون سا جواب دے رہا ہوں۔ مت سوچئے کہ آپ کو یہ سروے آتا ہے جی، یہ سوال بہت مشکل ہوتے ہیں جی، سٹاک کے بارے میں سوال ہوتے ہیں، انویسٹمنٹ کے بارے میں سوال ہوتے ہیں، یہ نہیں آپ نے سوچنا، کیونکہ جب آپ یہ بات سوچیں گے تو شاید آپ یہ کام کر ہی نہیں سکیں گے۔ اچھا ایک بات اور بھی یاد رکھنا، جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ جی ہم نہیں کر سکتے، تو بھائی پھر ہم فیس بک پہ جو ہے وہ جا کے پوسٹیں تو بڑی لائک کرتے ہیں، ہم کمنٹ تو بہت کرتے ہیں، ہم اپنی ویڈیو بنا کے فیس بک کے اوپر ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنا کے بڑی اپلوڈ کرتے ہیں، پھر ہمیں وہاں سے کیسی وہ میچورٹی کے بولنے میں آ جاتی ہے، اور کس طرح کے ہمیں وہاں پہ ایکٹنگ جو ہے وہ کرنی آ جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ آج میں آپ کے سامنے جو سروے کر رہا ہوں، ہیلتھ پرسیپشن سروے 2022 پاکستان میں، یہاں پہ صرف لوگوں سے ویلتھ کے متعلقہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ سٹاک میں کتنے پرسنٹ جو ہے، جیسے یہ سوال دیکھیں، اس نے پوچھا ہے کہ سٹاک میں کتنے پرسنٹ، ادر میں، کموڈٹی میں اور کیش ریزرو میں آپ کتنے پیسے جو ہیں وہ انویسٹ کرنے والے ہیں۔ ابھی وہ سوال پوچھ رہا ہے کہ 2023 میں آپ کس یعنی جگہ پہ پیسے انویسٹ کرنے والے ہیں، تو میرے جواب دیکھ لو۔ اب مجھے کیسے پتہ ہے کہ سٹاک میں پیسے انویسٹ کریں گے تو اس میں
ज़्यादा जो ہے وہ پرافٹ ہوگا۔ اب مجھے کیسے پتہ ہے کہ پرائیویٹ بزنس میں جو ہے وہ اگر پیسے انویسٹ کریں گے تو مجھے کیسے پتہ ہے کہ میں ریئل اسٹیٹ میں اگر 5%، 10%، 20% اگر پیسے انویسٹ کرتا ہوں تو وہ اس میں کس طرح زیادہ فائدہ ہوگا؟ دیکھو میں یہاں پہ آپ کو صرف یہی بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی سروے کر سکتے ہیں جیسا آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ میں یہ سروے کرتا ہوں، میں ویڈیو میں پروف بھی دیتا ہوں۔ اب وہ ایج کے متعلق وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کا جو پینشن کا ہے وہ پلان کب کا ہے جی؟ تو میں دے رہا ہوں جواب جی میں اتنے سال میں جو ہوں وہ پینشن کا میرا پروگرام ہے۔ اب وہ پوچھے گا کہ آپ کی سیونگ کتنی ہوگی جب آپ ریٹائرڈ ہو جائیں گے؟ تو میں یہاں پہ کچھ سوالات ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ رینڈملی جواب دے سکتے ہیں۔ جب آپ رینڈملی جواب دیتے ہیں تو پھر جا کے آپ کو یہ سارے سروے جو ہیں یہ کرنے آتے ہیں۔ اچھا ایک بات یاد رکھنا، آپ کو سروے کرتے ہوئے بس 2-3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ سروے کیسا بھی ہو، سروے جیسا بھی ہوگا اس کا آپ زیادہ سے زیادہ پازیٹیو جواب دیں گے۔ آپ نے کبھی بھی دیکھو میرا کرسر، دیکھو آپ میرا کرسر دیکھیں گے تو آپ یہی اندازہ کریں گے کہ یار یہ بندہ پڑھتا بہت ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی سروے کا آپ نے جواب دینا ہے، پہلی بات تو آپ سٹڈی کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھنے کے بعد جواب دیں، لیکن زیادہ تر آپ نے جواب اس کا پازیٹیو دینا ہے۔ اگر آپ زیادہ جواب پازیٹیو دیں گے تو آپ کا سروے کامیاب ہو جائے گا۔ اگر آپ پازیٹیو جواب نہیں دیں گے تو آپ کو ممکن ہے کہ سروے کے سٹارٹ میں یا پھر ایسے ہوگا کہ سروے سٹارٹ بھی ہو چکا ہوگا تو آپ کو کچھ لمحات میں یعنی 5 منٹ بعد، 6 منٹ بعد، 7 منٹ بعد جو ہے وہ آپ کو سروے سے آؤٹ کر دیا جائے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سروے سے ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا۔ آپ دیکھو میرا کرسر اور یہ میرے کویسچنز دیکھیں کہ میں کس طرح سے سروے کر رہا ہوں۔ آپ اس کو بغور پڑھ بھی سکتے ہیں کہ میں کیسے سروے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ سروے کرتے ہوئے مجھے دیکھیے کہ میں سروے پڑھ کے کرتا ہوں، اور جب آپ کو ڈسکوالیفائی کریں گے تو آپ نے جتنا بھی سروے کیا ہوا ہے اس کا آپ کو پیسہ نہیں ملے گا۔ ہاں ایک سچ بات ہے، جب آپ کبھی 2، 4، 5 منٹ، 7 منٹ کا سروے جب آپ کر رہے ہوتے ہیں نا تو سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن کے بعد بھی آپ کو پیسہ ملتا ہے، لیکن کچھ پیسہ ملتا ہے، زیادہ پیسہ نہیں ملتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے بڑے غور و فکر سے ہر کویسچن کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور ہمیشہ یہی میں کہتا رہا ہوں اپنے تمام دوست ویورز کو کہ آپ نے جو جواب ہے وہ پازیٹیو دینا ہے۔ آپ کو جتنا مرضی ہائپ کر لیں، آپ کو سوالات پوچھ کے جتنے مرضی جو ہیں وہ غصہ دلا لیں، آپ نے جواب ہمیشہ پازیٹیو دینا ہے۔ جیسے یہ دیکھو نو چینج کے اوپر میں نے جو ہے وہ نئی نشان لگاؤں گا۔ میری کوشش ہوگی کہ جو سوال میں پڑھ رہا ہوں میں بٹ مور تو سگنیفیکنٹلی مور ایسے جوابات جو پازیٹیو ہوں گے ان کے اوپر میں نشان لگاؤں گا، اور اگر میں نے کہیں ناٹ چینج پہ نشان لگایا تو سمجھ لینا کہ میں اس کویسچنز کو نہایت باریکی سے سمجھنے کے بعد اس پہ ناٹ کے اوپر نشان لگاؤں گا، کیونکہ میں پہلے سوال کو سمجھتا ہوں پھر اس کا جواب دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ میری نیچر میں شامل ہو چکا ہے، کیونکہ میں نے بھی یہاں اسی مارکیٹ سے ہی سیکھا ہے کہ بھئی جب بھی سروے کرنا ہے تو بڑے دھیان سے کرنا، ادروائز یہ لوگ 5 منٹ لگائیں گے آپ کو آؤٹ کرنے میں، یہ کوئی دیر نہیں لگائیں گے بھیا، یہ آپ کو 5 منٹ لگائیں گے اور آؤٹ کر کے باہر پھینکیں گے آپ کو، یہ نہیں پوچھیں گے آپ کون ہیں، آپ کیا ہیں۔ آپ نے سروے اگر آپ نے سروے اگر 99% بھی جو ہے وہ پورا کیا ہوگا، آپ کو نہیں چھوڑیں گے بھائی، آپ کو کبھی نہیں یہ چھوڑیں گے۔
آپ کو باہر پھینکیں گے۔ دیکھیں میں اپنے کرسر سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ہر سروے کی ہر کویسچنس کو بڑے دھیان سے پڑھتا ہوں، اور لوگ اکثر کہتے ہیں جی کویسچنس کیسے ہوتے ہیں، جی ہمیں تو کویسچنس کا پتہ ہی نہیں۔ دیکھو میں آپ کو اپنے سروے میں ہر کویسچن دکھاتا ہوں، یعنی جتنا مجھے پالیسی جو ہے وہ اجازت دیتا ہے۔ میں ہر سروے کو شاید نہیں آپ کو دکھا سکتا، لیکن میں پہلے پالیسی دیکھتا ہوں کہ کیا اگر میں سروے حل کروں تو کیا یہ ویلتھ پرسیپشن والوں کا یہ جو سروے ہے، یہ والا سروے سب کے لیے فائدہ مند ہوگا؟ کیا اس کو پڑھنے کے بعد، اس میری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر کسی کو ویلتھ پرسیپشن سروے 2022 مل جائے تو کیا وہ اس کو 100% جو ہے وہ اس کو سالو کر سکے گا، اس کے جواب دے سکے گا؟ تو میرا جب ذہن یہ چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے تو اسی لیے میں ہیلپنگ ٹیکنیکس آپ کے لیے بناتا رہتا ہوں، تاکہ اگر آپ اس پارٹ ٹائم جاب میں، اس ورک فرام ہوم کی اس ویڈیو میں یا سروے کی اس ویڈیو میں اگر آپ کسی طریقے سے کامیاب ہو جائیں گے تو مجھے میری محنت کا صلہ مل جائے گا۔ آگے جو اجر مجھے خدا دے گا میں اس پہ تکیہ کرتا ہوں۔ باقی دیکھو ہر بندے نے محنت کرنی ہوتی ہے۔ اب دیکھو میں اس لائن پہ لگ گیا ہوں، میں سروے کرتا ہوں، میں ٹاسک بھی کرتا ہوں، اور بہت ساری ایسی میں نے آپ کو ویڈیو بنا رکھی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے ٹاسک بھی کرتا ہوں میں، بڑے بڑے ٹاسک بھی کرتا ہوں۔ میں نے شروع میں بڑے بڑے ٹاسک بھی کیے ہیں، میں نے کسی کی ویڈیو کو بھی بنایا ہے بھائی اسی میں، اور میں آپ کو اس ویب سائٹ کے ذریعے سے ایسی چیزیں سکھاؤں گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ اس ویب سائٹ کے ذریعے سے اپنی ہی ویب سائٹ پہ ٹریفک کیسے لائیں گے، اپنے چینل کے اوپر جو ہے وہ ٹریفک کیسے لے کے آئیں گے، اور آپ آپ اپنے چینل کے سبسکرائب کیسے لیں گے، ویوز کیسے لیں گے اسی ویب سائٹ کے تھرو۔ بہرحال فی الحال جو ہے آپ سکرین پہ دیکھیں کہ آپ کو جو کویسچن نمبر 31 ہے اس میں کیا لگتا ہے کہ جو یہ میں چھوٹے چھوٹے نشان لگا رہا ہوں ریڈیو بٹن والے، یہ والے نشان جو ہیں یہ میں پڑھنے کے بغیر لگا رہا ہوں۔ کیا اگر یہ آپ کے سامنے سوال آ جائیں تو کیا خیال ہے آپ کا، آپ ان کو پڑھ کے جواب دیں گے یا پڑھے بغیر جواب دیں گے؟ یہ فیصلہ آپ نے اس وقت کرنا ہے جب آپ کے سامنے سروے ہوگا۔ اگر تو آپ سیکھنے والے ہیں، سیکھ کر کمانے والے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ پیسہ نہ کما سکیں۔ بھائی آپ ضرور پیسہ کمائیں گے۔ دیکھو بھائی اگر آپ کو پیسہ بنانا ہے تو آپ کو انٹرنیٹ پہ کام کرنا پڑے گا۔ اب یہ دیکھیں 32واں سوال شروع ہو چکا ہے، اب تقریباً ہم ویڈیو کی آدھ میں پہنچ جانے والے ہیں۔ اب آپ جو ہیں جب ہر کویسچنز کو پڑھیں گے، آپ ہر کویسچنز کی مناسبت سے جو سلیکشن کریں گے تو ایڈورٹائزر آپ کو جو ہے وہ کبھی بھی ڈسکوالیفائی نہیں کرے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے میں سلیکشن کر رہا ہوں، پڑھ کے سلیکشن کر رہا ہوں، ہر سوال کا جواب دینے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، تو مجھے جو ایڈورٹائزر ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ نکالے گا نہیں، بلکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مجھ سے سروے کرواتے ہیں۔ اچھا ایک بات میں آپ کو اور انٹرسٹ بتاؤں، جب آپ زیادہ سے زیادہ کسی کمپنی کے سروے کرتے ہیں نا، جیسے یہ دیکھو میں آپ کے سامنے پریسیپشن 2022 کا جو ہے یہ ویلتھ پریسیپشن 2022 کا سروے کر رہا ہوں، یہ بڑی کمپنی ہے بھائی۔ دیکھو چند سوالات یہ دیتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ جو بندہ زیادہ اچھا سروے کرتا پھر یہ اس سے زیادہ سروے کرواتے ہیں۔ جیسے میں کرتا ہوں، میں ایک دن میں کم از کم 2-3 سروے ضرور کرتا ہوں، اور یہ کیوں کرتا ہوں؟ شروع میں بھائی جیسے آپ پہ پابندیاں لگی ہیں، مجھ پہ بھی پابندیاں، میرا سروے کا وہ بلاک ہو جاتا تھا کیونکہ کوئی نہ کوئی آنسر غلط ہو جاتا تھا، لیکن پھر بھی جب میں نے محنت سے پڑھ کے سمجھ کے یہ سروے کرنے شروع کیے ہیں تو پھر زیادہ تر کمپنیاں جو ہیں یہ مجھ سے سروے کرواتی ہیں۔ دیکھو بھائی آپ اگر زیادہ لائک کر کے پیسے کما سکتے ہیں تو شاید آپ زیادہ پوسٹیں کر کے بھی پیسے کما سکتے ہیں۔
آپ اگر زیادہ لائک کر کے پیسے کما سکتے ہیں تو ممکن ہے آپ زیادہ کمنٹ کر کے بھی پیسے کما سکتے ہیں. آپ زیادہ اگر لائک کر کے پیسے کما سکتے ہیں تو ممکن ہے آپ فالو کر کے بھی پیسے کما سکتے ہیں. ممکن ہے آپ اگر لائک کر کے پیسے کما سکتے ہیں تو بھائی آپ سبسکرائب کر کے بھی پیسے کما سکتے ہیں. یعنی کہ آپ اینی وے جو بھی آپ کام کریں، آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف لائک کرنا ہی آپ کی زندگی کا مقصد ہے. بھائی دیکھو، آپ کو سروے بھی کرنا ہے، آپ کو ٹاسک بھی کرنا ہے، آپ کو سلائیڈز بھی کرنے ہیں، آپ کو 55 ورڈز والا ابھی تک میں نے اس کی ویڈیو تو نہیں بنائی، آپ کو وہ ٹاسک بھی کرنا ہے. آپ کو جو بھی آپ کو مائکرو ٹاسک ملتا ہے، سلائیڈ ملتی ہیں، کلکس ملتا ہے، جو بھی ٹاسک ہے وہ آپ کو کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی پیسہ بنانا ہے. پیسہ اب جو ہے یہ گورے جو ہیں یہ پاکستانیوں کو پیسہ اتنی جلدی سے نہیں دیتے ہیں بھیا. یہ بڑی مشکل سے پیسہ کمایا جاتا ہے. اور مجھے پتہ بھی لگنا شروع ہو چکا ہے کہ ہم اپنے ہی گھر پہ بیٹھ کے ایسی کئی کمپنیوں میں جو ہے کس طرح کام کر کے پیسہ بنا سکتے ہیں. ہمارا تقریباً جی آدھا سروے کمپلیٹ ہو چکا ہے. آپ پرسنٹیج سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں اور کویسچن سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں. 30+ ہمارے کویسچن ہو چکے ہیں. آپ جب چھوٹے چھوٹے کام کر کے اسی ویب سائٹ میں یا اسی کمپنی میں ٹائم باکس میں، تو آپ جب پیسہ کمائیں گے تو بھیا آپ کو پیسہ دینے والے پھر زیادہ ہو جائیں گے. اچھا، جب آپ سروے کرتے ہیں نا تو آپ کا پروفائل جو ہے وہ ایک آپ کی گگ بنتی جاتی ہے. یہ بالکل فری لانس والے کام ہے. ٹھیک ہے، صرف فری لانس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی ٹیکنیکل آپ کو سافٹ ویئر میں کام کرنا آتا ہے، آپ کو ویب سائٹ ڈیزائن کرنی آتی ہے، آپ کو انٹیریئر ڈیزائننگ آتی ہے، آپ کو ڈیزائننگ لوگو ڈیزائننگ آتی ہے، آپ ممکن ہے کہ السٹریٹر میں اچھے سوٹ بنا لیتے ہوں گے، شرٹس بنا لیتے ہوں گے، یا واٹ ایور جو بھی آپ بناتے ہوں گے. بھائی کچھ نہ کچھ تو کام آپ کرتے ہیں نا گگ بنا کے. اب جب آپ اس کمپنی میں کام کرتے ہیں نا تو ایکچولی آپ کی ایٹومیٹک گگ بنتی جاتی ہے، آپ کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. جب آپ کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو آپ کو یہ سروے والے لوگ ہیں خود سے اٹھانا شروع کر لیتے ہیں. یعنی جب بھی کوئی نیا سروے آتا ہے، مہنگا سروے آتا ہے، تو وہ آپ کو بھیجتے ہیں. جیسے میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اب یہ $1 کا سروے ہے اور اس پہ تقریباً مجھے 30 سے 32 منٹ لگے تھے. اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ مجھے اس میں کتنے پیسے ریسیو ہوئے اور وہ کس اکاؤنٹ میں ریسیو ہوئے. اور یہ سارا کس کی وساست سے ہوا؟ یہ ٹائم باکس کی وساست سے ہوا. یہ سروے مجھے نوٹیفیکیشن آیا ہوا تھا، جدھر آپ کے کمپیوٹر پہ نوٹیفیکیشن آتے ہیں. آپ یہ والا سروے موبائل پہ بھی کر سکتے ہیں. موبائل پہ بھی بہت دفعہ میں نے سروے کیے اور شاید میں نے 1-2 کی ویڈیو بھی بنائی. پھر میں آپ کو اکثر ہی بتاتا ہوں کہ آپ اپنا پروفائل جو ہے اس کو مینٹین رکھا کریں. آپ اپنے پروفائل کو جب مینٹین رکھیں گے، اپنی عمر صحیح اس میں انسرٹ کریں گے تو آپ کو سروے ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے. جب آپ 1 2 3 سروے کامیاب کریں گے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ جو ہے یہ سروے کرتا ہے اور یہ سروے کا اچھا جواب دیتا، اچھی سچائز کرتا. اس میں بھائی آپ کو اپنے پاس سے تو کچھ لکھنا نہیں ہے، آپ کو صرف نشان لگانا ہے. سب سے بڑا فارمولہ میں نے بتا دیا ہے کہ آپ کو پازیٹیو جواب دینا. اچھا، ایک اور بھی بات ہے. اب اکثر لوگ کہتے ہیں جی مجھے کبھی سروے نہیں ملا. اور بھائی سروے کو اگر آپ تلاش کریں گے تو آپ کو ملے گا. اب ٹائمنگ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب سروے ملنے کا جو ٹائم ہے نا وہ ہے جناب تقریباً صبح 6 بجے. 5 6 7 بجے آپ کو ضرور سروے ملتا ہے. اور جیسے ہی کمپنی کی اپ ڈیٹ ہوتی ہے نا 9 بجے، اس سے پہلے سروے مل جاتے ہیں. اس کے بعد تقریباً جتنا میرا تجربہ ہے، یعنی دوپہر کو 2 بجے سے لے کے تقریباً 6 بجے تک آپ کو سروے مل سکتا ہے. آپ چیک کریں، نوٹیفیکیشن چیک کریں، اپنا پروفائل چیک کریں، بٹس لیب پہ جا کے چیک کریں، ارن ٹیب کے اوپر کلک کر کے دیکھیں کہ آپ کو سب سے نیچے کوئی نوٹیفیکیشن تو نہیں آیا. آپ کے پروفائل کے اوپر ایک وہ نا ہے، ایک آئیکنس ہے لیٹر کا، اس کے اوپر کلک کر کے دیکھا کریں کہ آپ کو سروے کا کوئی نوٹیفیکیشن تو نہیں آیا. اس کے علاوہ آپ کے کمپیوٹر کی سائڈ پہ جو آپ کا رائٹ ہینڈ ہے، اس نیچے والے کونے کے اوپر جو ہے ونڈو 7 ہو، ونڈو
10 ہو اس کے اوپر آپ کو نوٹیفیکیشن آیا ہوتا ہے. جیسے یہ مجھے سروے جو ملا ہے یہ مجھے نوٹیفیکیشن آیا ہوا تھا نوٹیفیکیشنز میں، یعنی کمپیوٹر کی اسکرین کے جو رائٹ سائڈ ہے باٹم میں وہاں پہ جو نوٹیفیکیشن آتے ہیں وہاں پہ آیا ہوا تھا. وہاں سے میں نے کلک کیا ہے تو یہ سروے ٹائم کا سروے کھلا ہے. اور اب سروے جو ہے ہمارا آدھے سے تھوڑا سا زیادہ ہو چکا ہے. اب سروے جو ہے یہ میں آپ کے سامنے کر ہی رہا ہوں، کیونکہ جب میں کبھی کبھی تو میں سروے ایسے کرتا ہوں کہ ساتھ ساتھ میں بولتا بھی ہوں، لیکن اس میں پھر ڈسکوالیفیکیشن اس لیے ہوتی ہے کہ میں نے آپ کو سمجھانا بھی ہوتا ہے اور سوال کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو اس لیے پھر میں کیا کرتا ہوں، میں بعد میں اس کو وائس کرتا ہوں تاکہ آپ کو جو باتیں میں نے بتانی ہوتی ہیں کہ آپ سروے کس طرح سے کرنا ہوتا ہے، آپ وہ سروے اسی طرح سے کریں جس طرح میں آپ کو کہتا ہوں. تو دوستو یہ سروے جو میں آپ کے سامنے سکرین پہ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ، اس کے کویسچن جو ہیں وہ مختلف طرح کے کویسچن ہوتے ہیں. اور شغل کی بات ہے کہ کویسچنز کبھی وہ کان سے پکڑے گا، کبھی پاؤں سے پکڑے گا، کبھی ہاتھ سے پکڑے گا، اور کبھی کبھی تو وہ پیٹ سے بھی پکڑتا ہے. لیکن بات ختم ہوگی ویلتھ پہ، آپ کی انویسٹمنٹ پہ، فلاں بزنس میں، ڈیجیٹل بزنس میں، سٹاک میں، NFTs میں. بس بات ہوگی کہ آپ کتنی انویسٹ کرتے ہیں. اب جب انویسٹمنٹ کے سوالات آتے ہیں نا تو آپ کو ان کا پازیٹیو جواب اس طرح سے دینا ہے کہ جی میں اپنی 50% تک کی جو ہے لائف انشورنس کہہ لیں، سیونگ کہہ لیں، آپ کی مڈی کہہ لیں، پیسہ کہہ لیں، انویسٹمنٹس میں کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. اور اگر وہ آپ سے مختلف سوالات پوچھیں تو سوال آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ایسے سوال ہوتے ہیں. آپ ایک ویڈیو دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس طرح کے سوالات سروے میں پوچھے جاتے ہیں. اور جب آپ کو سروے کرنا آ گیا نا تو پھر دیکھنا پھر آپ میری طرح جناب شروع ہو جاؤ گے اور ڈیلی کوئی نہ کوئی سروے کرو گے. اب میں یہاں سے جو ہوں، جب سے یہ کمپنی میں 2 گیمز والی اپڈیٹ آئی ہوئی ہے، میں یہاں سے تقریباً ٹھیک ٹھاک پیسے نکالنا شروع کر چکا ہوں. پہلے شروع میں بھی میں اکاؤنٹ سے جو تھے وہ $30 ایک مہینے کے کما لیتا تھا. اب تو چلو کچھ ارننگ کم ہو گئی تھی، اس کے بعد کرونا میں بھی بہت اچھے یہاں سے پیسے ریز کیے. اب تک میں یہاں سے تقریباً $700 لے چکا ہوں. ایک اکاؤنٹ سے 200+ میں بلکہ 250 پونے $300 ایک اکاؤنٹ سے میں کما چکا ہوں. اور یہاں پہ میں نے بڑا کام کیا ہے. میں یہاں پہ سروے کرتا ہوں، ٹاسک کرتا ہوں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں جیسے بھی ہوں. اس کے علاوہ میں یہاں پہ کوئز بھی کرتا ہوں، اس کی میں ویڈیو بھی بناتا ہوں تاکہ جو دوست میرے اس کمپنی میں کام کر رہے ہیں، سب سے زیادہ جو ہیں وہ انڈیا کے لوگ کام کرتے ہیں، پاکستانی بھی کافی زیادہ لوگ کام کرتے ہیں، لیکن پاکستانی شارٹ کٹ مارتے ہیں. کیونکہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ بہت سارے دوست جو پاکستانی ہیں، ان کے بہت سارے دوست جو نیپالین کے ہیں، بہت سارے دوست سری لنکن جو ہیں اور افغانستان کے ہیں. ان دوستوں کے، شاید افغانستان کے نہیں، وہ کسی اور ملک کا تھا، شاید کینیا کے تھے، تو وہ یہاں پہ ڈنڈی مارتے ہیں، وہ VPN لگاتے ہیں. VPN اس لیے لگاتے ہیں تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ سروے ملے. بھائی نہیں، آپ کو VPN یوز نہیں کرنا، آپ کو کوئی بھی پروکسی یوز نہیں کرنی، آپ کو اپنا پروفائل یوز کرنا ہے. آپ جب اپنا پروفائل اچھا سیٹ کریں گے، اب میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاتا ہوں کہ آپ کو سروے کب اچھا ملتا ہے. اچھا، سب سے پہلی بات ہے کہ آپ نے، اگر تو آپ کی شادی ہوئی ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ ہوئی ہے. اگر آپ کی شادی نہیں نہ ہوئی تو آپ نے اپنی عمر تھوڑی نہیں بتانی ہے. یہ سب سے اہم باتیں ہیں جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں، لیکن سکرین پر بھی آپ نے ضرور دیکھنے، میری باتیں بھی ضرور سننی ہیں. آپ نے اپنے آپ کو 18 سال کا بچہ شو نہیں کرنا. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ بھائی دیکھو، آپ اگر 18 سال کے بچے ہوں گے تو کوئی بھی ایڈورٹائزر اپنا سروے کسی کم عمر بچے سے نہیں کروائے گا. یہ بہت بڑا لاجک ہے. ٹھیک ہے. اچھا میری بات سنیں، آپ نے سروے کروانا ہو اور آپ اپنے محلے کے کسی 18 سال یا 19 سال 20 سال کے بچے کو کہیں گے بھی جائیں، بھی وہاں پہ جائیں اور فیکٹ فائنڈ کر کے لائیں کہ کیا اس بچے کو تو بھائی سوال پوچھنے کا پتہ نہیں ہوگا. اگر آپ میرے جیسے میچور بندے کو سلیکشن کریں گے کہ جی فیکٹ فائنڈنگ کرنی ہے، جائیں وہاں پہ، تو وہ وہاں پہ جا کے کھوج لگائے گا، مختلف طریقے آزمائے گا کہ فیکٹ فائنڈنگ کیسے ہوتی ہے. تو بھائی اس لیے یہ جو ایڈورٹائزر ہوتے ہیں یہ بڑے سیانے ہوتے ہیں.
وہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ سے ہی اندازہ لگا لے گا کہ آپ اس قابل ہیں کہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو میں سروے کر رہا ہوں اس میں اس نے اندازہ نہیں کیا، لیکن پھر بھی میں نے اپنی ایج جو ہے اس کی سلیکشن کے حساب سے ہی میں نے سروے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دوسری بات ہے کہ آپ ان میرڈ ہیں، آپ نے اپنی عمر چھوٹی ظاہر نہیں کرنی ہے۔ یار اس نے کون سا آپ کو اپنا شناختی کارڈ بھیجنے کے لیے بول دینا ہے، سرویئر نے یا جو ایڈورٹائزر نے، اس نے تو بس آپ کو سروے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جب آپ ٹائم باکس میں اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے جو ہے اپنا جو پروفائل ہے وہ صحیح کرنا۔ اگر تو آپ کی آئی ڈی 18 سال پلس ہے تو پھر آپ اپنا پروفائل فل کرنے، ورنہ آپ ابو کے نام پہ کھول لیں، ابو کا آئی ڈی کارڈ چلائیں، ابو کے ساتھ ایسے کریں، اور پھر وہی جو ان کی ایج ہے 60 سال تک جو ہیں وہ وہاں پہ اپنے سروے میں وہی پروفائل فل کر دیں، اپنے ابو کا پروفائل فل کر دیں۔ ان کو کیا پتہ ابو کر رہا ہے کہ آپ کر رہے ہیں بھائی، یا آپ بڑے بھیا کر رہے ہیں، آپ بڑے بھیا کی، اپنی ممی کی، ماما کی، پاپا کی، بڑی بہن کا، آپ واٹ ایور جو ہے آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ ان کو یوز کریں گے تو بھائی دیکھیں، جب آپ سروے کریں گے تو انہوں نے کون سا کیمرے کے سامنے آپ کو کہنا ہے۔ آپ کئی سروے میں نے ایسے کیے ہیں، وہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر ہم آپ سے کہیں کہ آپ کیمرے کے سامنے آ کے سروے کرو گے تو کریں گے، تو میں کہتا ہوں جی کروں گا، کروا لیں آپ۔ تو بھائی دیکھو لاجکس ہوتے ہیں، اب انہوں نے کون سا کیمرہ لگانا ہے، لیکن وہ صرف اس لیے یہ سوالات پوچھتے ہیں تاکہ آپ کو ڈر ہو کہ نہیں بھی ہم نے اپنے بارے میں صحیح بتانا ہے۔ یہ صرف میں آپ کو پاکستانی یا انڈینز یا پھر سری لنکنز، بھوٹانی اور کینیا کے لوگ، یہ جو جن کے پاس سروے بہت کم ہوتے ہیں، ان کو یہ میں ٹرکس بتاتا ہوں کہ آپ ایسے کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب آپ سے آپ کے تعلیم کے بارے میں پوچھیں تو اپنی تعلیم ٹھیک ٹھاک آپ نے بتانی ہے۔ بھائی یہ نہیں بتانا کہ میں انڈر میٹرک ہوں، میں نے تو 5 جماعتیں کی ہوئی ہیں، میں 8 جماعتیں پاس ہوں، میں 10 جماعتیں پاس ہوں، میں 12 جماعتیں۔ کم از کم اپنے آپ کو سروے کرنے کے لیے گریجویٹ تو شو کرے نا یار کہ میں گریجویٹ ہوں۔ اچھا، جب آپ کو ایڈورٹائزر آپ کی کوالیفیکیشن پوچھتا ہے نا تو وہ یہاں سے اندازہ کرتا ہے کہ یہ بندہ سروے کیسا کرے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کی کوالیفیکیشن سے اس کو پورا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ سروے کس طرح کرے گا، کیونکہ اس نے کوالیفیکیشن سے آپ پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہ بندہ تو سوال پڑھنے کے قابل نہیں۔ اس بندے نے تو بتایا کہ میری تعلیم ہی میٹرک نہیں ہے، میں تو انڈر میٹرک ہوں، 8ویں جماعت ہوں، میں تو 5ویں جماعت پاس ہوں، تو وہ آپ کو درمیان میں کیا کرے گا، ڈسکوالیفائی کر دے گا۔ لہٰذا جب بھی آپ نے سروے کرنا ہے، اچھے سروے کرنے ہیں، تو اپنے آپ کو آپ نے کم از کم گریجویٹ ضرور شو کرنا ہے۔ یہ جو ہے نا بڑی قیمتی باتیں ہیں جو میں آپ کو اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں بھی ایک بچہ ہوں ابھی یار، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار آپ کون سے کو بابے ہو، تو ٹھیک ہے، ابھی میں بھی ایک بچہ ہوں، لیکن میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ میں بھی یہ شور نہیں مچاتا ہوں کہ میرے اتنے بچے ہیں تو میں ہی بڑا ہوں باقی سب چھوٹے ہیں، نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے۔ بہرحال میں اپنے ایکسپیرینس کے لحاظ سے بتا رہا ہوں۔ سروے ہمارا تقریباً کمپلیٹ ہونے کو ہے، لیکن یہ باتیں بہت اہم، اس لیے آپ کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد جب آپ کو وہ پوچھے کہ آپ کام کیا کرتے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو یہ شو ضرور کرنا ہے کہ میں کاروباری بندہ ہوں، میں بزنس اونر ہوں، میں ڈائریکٹر ہوں، میں سی او اسٹاف کا ممبر ہوں، میں مینیجر ہوں، میں مینیجر ڈائریکٹر ہوں۔ تو جب آپ اپنے آپ کو اس طرح شو کریں گے تو بھیا جی، پیاری بہنا جی، اور دوست اور میرے فرینڈز، جب آپ ایسے بولیں گے تو وہ کہیں گے یار ہمارا سروے، ایڈورٹائزر سوچے گا کہ ہمارا سروے جو ہے وہ ایک بہت پڑھا لکھا انسان، ایک تجربے والا، ایک بزنس اونر کر رہا ہے۔ یہ دیکھیں جی، میں آپ کے سامنے جو سکرین ہے وہ شو ہو چکی ہے کہ سروے ٹائم نے میرا ونڈرفل کو میسج دیا جی، ونڈرفل آپ نے اچھا۔ اب وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ ریٹ دیں، یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ اس کا ایکسپیرینس کتنا اچھا ہوا ہے، اس نے کہا ہے کہ سبمٹ کر دیں، میں نے اس کو ریٹ دیا کہ آپ نے بہت اچھا سروے مجھے دیا ہے۔ اب یہاں پہ وہ کہے گا کہ اپنا پیمنٹ پروسیسر جو ہے وہ آپ چنیں، تو میں کائن بیس پہ جا کے میں نے آلریڈی اس کے اوپر میں نے اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے،
تو یہ میں نے اپنا کائن بیس کا یہاں پہ جو ای میل ہے وہ سیٹ کیا ہوا، تو میں نے اس کو کلک کر دیا ہے، اور اب اس نے جو ہے مجھے وہ کہتا ہے کہ یو ڈیڈ اٹ، کنفرم میں نے کر دیا ہوا ہے کہ جی یہی ہے۔ اب وہ مجھے پوچھے گا کنٹینیو، تو میں کنٹینیو کے اوپر میں نے کلک کر دیا۔ جیسے ہی میں نے کنٹینیو کے اوپر کلک کیا ہے تو پروسیس ایسے ہو رہا ہے جیسے یہ کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ اب وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ جی میں یہ وی ور انیبل ٹو فائنڈ سروے، وہ کہتا ہے ایک اور سروے آ، لیکن آپ کہتا ہے کہ آپ نوٹیفیکیشن کو یہ پریس کر لیں، انیبل کر لیں، تو میں نے اس کو کلک کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں کس طرح سروے میں نے کمپلیٹ کیا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے۔ سو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور پریس کریں۔ یہاں پہ مجھے سروے ملا تھا جہاں پہ ابھی میں آپ کو کلک کر کے بتا رہا ہوں، جیسے یہ نوٹیفیکیشن آپ کو شو ہو رہے ہیں۔ اب میں آپ کو اپنی پیمنٹس دکھاتا ہوں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو دوستوں بنتا ہی ہے، کیونکہ میں آپ کے لیے ایسے سروے کمپلیٹ کر کے آپ کے لیے لاتا رہتا ہوں، نیو سروے میں آپ کے لیے کمپلیٹ کرتا ہوں۔ لو جی، میں نے اب آپ کو پیمنٹ کے اوپر میں نے کلک کیا ہے، یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ مجھے پیمنٹ دیں گے۔ آپ دیکھیں یہ ٹائم باکس میں ہی سروے تھا، لیکن یہ اس کی پیمنٹ جو ہے یہ علیحدہ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، پہلے مجھے کب ملا تھا سروے، جی یہ دیکھیں 17/6/2022 کو مجھے سروے ملا تھا، اور ابھی آج 10/10 کو مجھے سروے ملا ہے، اور یہاں پہ اب مجھے پیمنٹ نہیں آئی، بلکہ انہوں نے کیا کر دیا، اس کو پروسیسنگ کی ہے جی۔ اب وہ مجھے دے دیں گے، میرا خیال آدھے گھنٹے یا گھنٹے کے بعد یہاں پہ جو ہے وہ پیمنٹ آ جائے گی۔ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو دکھا دوں گا کہ مجھے پیمنٹ ریسیو ہو چکی ہے یا نہیں۔ سو ملیں گے ہم نیکسٹ ویڈیو میں، اوکے، اللہ حافظ۔